مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا آج اس سے تقریر کرنا، خطاب کرنا، ان کو صحیح مشورہ دیا گیا جس نے بھی دیا؟ بالکل 100% صحیح دیا گیا. مطلب بھائی آ کر کسی نے نہیں سننا تو نہ سنے. یہی تو ہوتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایک بالکل فریڈم جب ہوتی ہے، آپ کی جمہوریت ہوتی ہے، اور ایک ڈکٹیٹر کے دور میں کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی کہا جاتا تھا. اب امیجن کریں کہ بھٹو صاحب کو اگر وہ جب ٹانگا گیا تھا تو اس وقت اگر تجزیہ لیا جاتا تو بالکل ایسے ہی سب تعریفیں کر رہے ہوتے کہ واہ 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 کیا فیصلہ دیا ہے. تو میرا خیال ہے جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہماری کوئی جوڈیشل ہسٹری کوئی اتنی زبردست نہیں ہے. اور جب چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کوئی پریشر کے تھرو نہیں آتا، تو میرا خیال ہے کہ ایک اگر کلپ ہوتا نا، وہ ابھی وائرل بھی ہوا ہے، کامران شاہد کا انٹرویو ہے پرویز مشرف صاحب سے. جنرل پرویز مشرف وینٹ آن ٹو سے کہ انفارچونیٹ ہے یہ ہمارے ملک میں کہ جوڈیشری پر ایسے پریشر ڈال کے اور فیصلے کروائے جاتے ہیں. وہ اپنے فیصلے سے بھی وہ نہیں ہو رہے تھے، مطلب گھبرا رہے تھے یہ کہتے ہوئے، پبلکلی ایکنالج کرتے ہوئے کہ کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کس طرح سے اشتراک کے ساتھ اور زور ڈال کے، یہ دباؤ ڈال کے فیصلہ لیا گیا. اب پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے. ابھی 2017 میں جو فیصلہ سنایا گیا تھا میاں نواز شریف پر، وہ کیس پناما کا تھا. لیٹ می جسٹ ریپیٹ ونس. تو پناما کا اگر کیس تھا آف شور کمپنی کا، تو فلیٹس کے حوالے سے فیصلہ آتا، منی لانڈرنگ کے حوالے سے فیصلہ آتا، ٹیکس ایویژن کے حوالے سے فیصلہ آتا، سورسز آف انکم کے حوالے سے فیصلہ آتا. اس پر نہیں آیا فیصلہ. فیصلہ آیا کہ جی آپ نے ایک ریسیویبل تھا جو پاکستان کے انکم ٹیکس لا کے حساب سے ان کو نہیں دکھانا تھا، وہ نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بلیک لا ڈکشنری کا ریفرنس دیا 5 ججز نے، اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا فار لائف ٹائم. ایک اکاؤنٹنٹ نہیں فارغ ہو سکتا، ڈیموشن نہیں ہو سکتی، اس کا انکریمنٹ نہیں رک سکتا. اگر کیونکہ ایک تو لا کے حساب سے وہ بالکل غلط فیصلہ تھا کہ جی ریسیویبل دکھانا ضروری ہے، کیش بیسس پر ہوتا ہے، انڈیویجول اکاؤنٹنگ ایکروئل بیسس پر نہیں ہوتی ہے. دوسری بات ہے، اس کے بعد آپ نے کورٹ، کب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کو آرڈر دیا ہے کہ 3 ریفرنسز فائل کریں یا 6 ہفتے کے اندر فائل کریں، اور اوپر پھر مانیٹرنگ جج بٹھایا. اور مانیٹرنگ جج میں سے وہ صاحب بھی تھے جو کہ جج بھی تھے قابل احترام، جو اس فیصلے میں شامل تھے. تو ایک دھجیاں آپ اڑا دیتے ہیں پہلے، اور پھر آ کے آپ کہتے ہیں. تو نواز شریف کو تقریر کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی؟ اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس تقریب سے خطاب میں نیب کے حوالے سے کیا کہا، ذرا سنائیے گا. There's been one consistency in all these laws. They don't apply to the people who created these laws. And the people who apply these laws, the laws also don't apply to them. And that is the reality of NAB today. The NAB does not apply to the judiciary, does not apply to the military, does not apply to the business community, not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politicians who are declared corrupt in the media, who are tried in the media. This is the 21st year of NAB. One politician of prominence has been convicted in NAB courts. Let the NAB chairman come out and say how much money has recovered from politicians. That one person is Mohammad Nawaz Sharif. NAB is not accountability. NAB is whatever. It's political engineering. It is manipulating politics. It is punishing people without convicting them. Whatever you want to call it. نیب کے جو قوانین ہیں وہ ججز، جرنیلوں، بیوروکریسی اور صنعتکاروں کے لیے نہیں بنائے گئے. نیب کا نشانہ صرف اور صرف سیاستدان ہیں. بٹ زبیر صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے جو کہا کہ احتساب کے نام پر جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتے جو یہ بناتے ہیں، تو پھر یہ کون بناتا ہے؟ کیونکہ قانون سازی تو لیجسلیٹر کا کام ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کا کام ہے. میں ایک جسٹ وانٹ ٹو گیو اے کمنٹ. ہمارے وہ بھائی جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا تھا کہ قانون کی حکمرانی تو حکومت سے ہم نے دیکھی ہے اور سبق بھی سیکھا ہے. پچھلے 1 مہینے میں کوئی 8-9 ہمارے پولیس کے بھائیوں کو بروٹلی مارا گیا، دہشت گردی کی گئی، اور جو ان کے سربراہ تھے ان کو نہ صرف چھوڑا گیا بلکہ اہتمام کے ساتھ استقبال کیا گیا. اور حکومت کے سینئر ترین سینیٹر وہاں گئے، گلدستہ لے کے گئے، مٹھائی لے کے گئے اور گلے ملے اتنے جوش اور جذبے سے کہ ہم نے قانون کی حکمرانی کا اگر کسی نے سبق سیکھنا تھا تو وہ ساری فلم دیکھ لے، اور پھر ان وزراء کے بھی بیانات سنا دے جو حکومتی کے وزراء ہیں، فواد چودھری ٹائپ اور شیخ رشید ٹائپ. تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ قانون کی حکمرانی. آپ خود کر دیں نا، پہلے اپنے سے تو شروع کریں، اپنے تو امپلیمنٹ کریں. جہاں تک نیب کا تعلق ہے، شاہد خاقان عباسی نے بالکل، دیکھیں ہمارے دل جلے ہوئے ہیں
کیونکہ ہمارے ساتھ جو پچھلے 3-4 سال میں نیب نے کیا ہے وہ اتنی اور وہ اگین قانون ہی کی دھجیاں اڑانے کی برابر ہے نا. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے جو باتیں کی تھیں وہ خود سفر کر کے آئے, ان کو جس حالت میں اریسٹ کر کے رکھا ہوا تھا, جس کال کوٹری میں اریسٹ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ مطلب ایک فارمر پرائم منسٹر چلے اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایک ہفتے وہ آتے ہیں کراچی نیب میں پیشی کے لیے, ایک ہفتے جاتے ہیں وہ اسلام آباد دوسرے کیس کی پیشی کے لیے, اور جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں, فیملی کے گوشواروں کو جانچ پڑتال کی جاتی ہے, پچھلے 20-30-40 سال تک چلے جاتے ہیں, 85 تک چلے جاتے ہیں ساری ٹرانزیکشنز کا وہ کرنے کے لیے, اور پھر نکلا کیا ہے. ابھی بھی ہمارے جو دوست بٹ یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ these laws do not apply on those who created these laws. قانون سازی سیاستدانوں کا کام ہے, آپ لوگ آن دی ادر ہینڈ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں پر ہی اپلائی ہوتا ہے, باقی جو ادارے ہیں ان کے لوگ اس سے مبرہ ہوتے ہیں. بٹ زبیر صاحب یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے بیوروکریسی کی یا صنعت کاروں کی, تو اگر آپ کو I'm sure یاد ہوگا نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ان کا بیان تھا, وزیر اطلاعات پرویز رشید تھے, ان کا بیان تھا, انہوں نے کہا کہ یہ نیب جو ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, اور پھر اس میں انہوں نے بیوروکریسی کو اور جو کچھ چند بزنس مین ہیں ان کو ہراساں کرنے کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو آج آپ وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا, ان کی جب باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے جو شاہد خاقان عباسی نے جو بات نہیں کی تھی, جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو اپنی ذمہ داری ہماری خود بھی ماننی چاہیے. ہمارے پاس 5 سال تھے اور ہم وہ قانون کو چینج کر سکتے, باوجود اس کے کہ جو بھی پریشر تھا, عمران خان ہمیں چھوڑتے نہ, وہ ویسے بھی نہیں چھوڑتے تھے, کیونکہ ہم نے اگر اس ڈر خوف سے نہیں کیا تھا کہ اگر ہم نیب کے قانون کو ڈھیلا کریں گے تو عمران خان ظاہر ہے ہمیں ہی الزام لگائے گا کہ جی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج یہ کرپشن کر رہے ہیں, کل بچنا چاہتے ہیں. لیکن جو بھی تھا ہماری ذمہ داری تھی اور ہمیں صحیح کام کرنا چاہیے تھا. اور پیپلز پارٹی میں یہ بھی کہہ دوں, چانڈی صاحب یہاں موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے پیشکش کی تھی کہ نیب لاز کو چینج کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اگر ساتھ دیتے تو میرا خیال ہے وہ آج تھوڑے سے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہو جاتا. بالکل, چلیں اچھی بات ہے آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہاں بالکل کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے ادوار حکومت میں یہ ترامیم نہیں لے کر آئے, یہ قوانین تبدیل نہیں کیے, جس بھی وجہ سے اوبویسلی وہ ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بٹ چانڈیو صاحب اب کیا حل ہے؟ جس طرح سے بار بار آپ لوگ کہتے ہیں نیب, یہ بات بھی سب کے سامنے, احد چیمہ, فواد حسن فواد, خورشید شاہ اور بے تحاشا نام ہیں, یہ ریکوریاں کتنی ہوئی ہیں, کہاں ہوئی ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا. پچھلے دنوں نیب کی جو سٹوری آئی کہ پتہ نہیں 800 کچھ ارب روپیہ ریکور کیا گیا, پتہ چلا قومی خزانے میں پتہ نہیں کتنا 6 ارب کے کتنا جمع کرایا گیا ہے. سو یہ چیزیں ہیں, لیکن اب تو نیب آرڈیننس بھی آ گیا جہاں آپ لوگوں کو, ہمارے لیجسلیٹرز کو چانس ملتا ہے کسی چیز کو اپوز کرنے کا یا کوئی چیز پاس کرنے کا, وہاں آپ لوگ مار کھا جاتے ہیں. سینٹ میں دیکھ لیجئے, اپوزیشن کے سینیٹرز کی تعداد جو ہے وہ اتنی کم تھی کہ آرام سے وہ نیب آرڈیننس بل نکل گیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جو ہم پر تنقید ہونی چاہیے وہ ضرور کریں, اور جو ہم ہوگی حقیقت پہ مبنی وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن حکومت کو بھی کچھ شرم سے بات کرنی چاہیے. ہم نے احتساب دیکھا ہے, میں پیپلز پارٹی کا ہوں, پیپلز پارٹی نے جیسا انصاف دیکھا ہے ایسا بہت کم دیکھا ہے کسی لوگوں نے. پیپلز پارٹی نے جو احتساب دیکھا ہے, ہم نے سیف الرحمان کا احتساب بھی دیکھا ہے, ہم نے ضیاء الحق کا احتساب بھی دیکھا ہے, ہم مشرف ابھی بھی مشرف کے احتساب کو دیکھ چکے ہیں. ہمیں احتساب کا پتہ ہے, انصاف ہم نے دیکھ لیا ہے. انوار الحق ہمارے سامنے ہے, مولوی مشتاق ہمارے سامنے, ہم نے انصاف بھی خوب دیکھا ہے. اس کے باوجود ہم اعتماد رکھتے ہیں اداروں پر, کیونکہ ہمیں بہتری کی امید ہے کہ اگر ہم اعتماد رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ دن ایک ٹھیک کریں گے. لیکن حکومت کو ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے. جب تنقید کرے تو خود کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اور جو بھی اتھارٹی تنقید کرے وہ پہلے اپنا لے. کس نے مشرف کو راستے میں روک دیا؟ سپریم کورٹ کا بڑا دبنگ چیف جسٹس سے مجھے بڑا پیار ہے ان چودھری صاحب سے, افتخار صاحب سے, لیکن کیا ان کا دبنگ پنا تھا, کیا ان کی طاقت تھی؟ اور ہمیں تنقید کرو گے یا مسلم نون پر, بھلے آپ کو اچھا لگتا ہے, پوری عدلیہ کو جنہوں نے گرفتار کیا ان پر کوئی تبصرہ نہیں ہوگا, صرف سیاستدانوں پر ہوگا. آپ نے جو کچھ ججوں کے ساتھ کیا ان پہ تبصرہ نہیں ہوگا. آپ نے روایتیں ڈالی ہوئی ہیں جناب,
ابھی میں کہتا ہوں سیاسی لوگوں نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، موجودہ حکومت نے جواز پیدا کروایا ہے عدلیہ کے لیے. یہ ایسے میں نے تقریر سنی میاں صاحب کی، مجھے خود دکھ ہو رہا تھا. میں نے کہا ایک پروگرام میں، میں نے کہا اس کے ذمہ دار بھی موجودہ وزیر اعظم اور حکومت ہے. ایسے حالات پیدا کیے، ایسے بیانات دیے کہ میاں صاحب نے جس انداز سے افواج پاکستان پر عدلیہ پہ بولا، مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، میں بھی پاکستانی ہوں. لیکن کہا کس نے؟ ہمارے ساتھ ہے عدلیہ. آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ عدلیہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، عدلیہ پاکستان کے. فوج ہمارے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عدالت پر نواز شریف یا ان کی پارٹی عدالت پر یا فوج پر تنقید کرتے ہیں تو وہ جواز عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے ان کو پیش کیا ہے. عمران خان بالکل میرا ایمان ہے، ایسا رواج نہ تھا، ایسا کبھی رواج نہیں تھا. کتنی بھی تکلیف آئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، سعدیہ بی بی، پاکستان میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا.